سورۃ البقرہ آیت نمبر ہے 138۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، ونحن لہ عابدون، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے تفاسیر میں کہ عیسائیوں میں ایک خاص رنگ کے پانی کے ساتھ غسل دیا جاتا ہے جس کو بپتسمہ کہتے ہیں، اور یہ غسل دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اور ان کے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہو تو پیدائشی گناہ گار ہے۔ ہمارے ہاں، ہمارے اسلام میں، دین اسلام میں یہ عقیدہ ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ہر گناہ سے پاک ہوتا ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا۔ عیسائیت میں اس کے الٹ ہے، ان کے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ ہر انسان پیدائشی گناہ گار ہے، وہ پیدا ہوتے ہی گناہ گار پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کو پاک کرنے کے لیے جب تک زرد رنگ کے اس خاص پانی میں خاص انداز سے غسل نہیں دیا جاتا وہ پاک نہیں ہوتا۔ اور وہ غسل دینے کے لیے بھی ان کے یہاں کوئی خاص پادری وغیرہ کی خدمات لی جاتی ہیں، جیسے ہمارے ہاں بچے کے پیدا ہونے کے بعد اذان وغیرہ کہی جاتی ہے اس کے کان میں، تو ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ وہ اسے غسل دیتے ہیں زرد رنگ کے پانی سے۔ اور اس کے بعد جب بچہ پہلی بار بالغ ہوتا ہے، جوانی کی دہلیز پہ پہنچتا ہے، تب بھی اس کے پاک ہونے کے لیے اس کو غسل دیا جاتا ہے اسی زرد رنگ کے پانی سے۔ اسی طرح لڑکیاں اگر ہوتی ہیں بلوغت کو پہنچتی ہیں تو انہیں بھی پاک ہونے پر اسی زرد رنگ، پہلی مرتبہ ایسا ہوتا ہے تو انہیں بھی زرد رنگ کے پانی سے غسل دیا جاتا ہے، اور وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس طرح انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور اس وہ رنگ کو متبرک سمجھتے ہیں، اپنے لیے معتبر سمجھتے ہیں، اور محترم سمجھتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ جس شخص نے بھی اس سے زرد رنگ کے پانی سے غسل نہیں لیا وہ پاک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے، ونحن لہ عابدون، ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، یعنی ہم مسلمان، مومنین، متقین، اللہ کے نبی کے امتی، فرما بردار، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت میں ایمان رکھنے والے ہیں۔ اب اللہ کے رنگ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے رنگ سے مراد توحید کا رنگ ہے، جو یکتا یکسو اللہ کو ایک مانتے ہوئے اس کی بندگی کرتا ہوگا وہی اللہ کے رنگ میں رنگا جاتا ہے، اور اللہ کی توحید میں رنگے جانے سے بہتر رنگ کوئی نہیں ہے۔ گناہوں سے پاک ہونا ہے توحید اختیار کرو، شرک سے پاک ہونا ہے توحید اختیار کرو، پیغمبر کی اطاعت کرنی ہے، رسالت کے ماننا ہے تو سب سے پہلے توحید اختیار کرو، اپنے سارے خداؤں کا انکار کرو، اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کرنے والے بن جاؤ، یہ ہے اللہ کا رنگ۔ اور جب تم اس رنگ میں رنگے جاؤ گے تو تم پاک ہو جاؤ گے ہر طرح کے ظاہری گناہوں سے بھی، باطنی گناہوں سے بھی۔ اور پھر اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ جو اس رنگ میں رنگا گیا وہ سب سے بہتر ہو گیا۔ ہم نے بھی اپنے اوپر بہت سے رنگ چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں پیری فقیری کے، کہیں مریدی کے، کہیں کسی طرح کے، اور کہیں پھر ہم نے دنیاوی رنگ چڑھائے ہوئے ہیں، اور ہم ان میں فخر کر رہے ہوتے ہیں، خود کو بہتر محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور بہترین لوگوں میں خود کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارے رنگ اللہ نے فرمایا ایک طرف کر دو، اور یہ سارے رنگ پھیکے ہیں اس اللہ کے رنگ کے سامنے۔ اور پھر جب تم اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ گے تب تمہیں اس بات کی حقیقت کا پتہ چلے گا کہ اللہ کا رنگ سب سے بہتر ہے، اور اس میں رنگے جانا ہی سب سے افضل ہے، اور وہ رنگ توحید کا رنگ ہے۔ آیت نمبر ہے 139۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، آپ ان سے فرما دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہوا ہوا ربنا و ربکم، جبکہ وہی ہمارا پروردگار ہے اور تمہارا بھی وہی پروردگار ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے خالص ہیں۔ یعنی اللہ کے بارے میں کیا جھگڑتے ہو کہ وہ صرف تمہارا خود ہے، صرف تم سے محبت کرتا ہے، صرف تمہارے لیے جنت کو سجا کے رکھا ہے، صرف تمہیں کو اس نے فضیلتوں سے نوازا ہے، صرف تمہیں میں پیغمبروں کو بھیجا ہے۔ یہ ساری بحثیں جو بھی کر رہے ہو یہ سیدھی سی بات ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، اسی نے تمہیں تخلیق کیا، اسی نے ہمیں بھی پیدا فرمایا۔ وہ ہاں یہ بات ضرور ہے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اعمال
ہمارے لیے، یعنی ہم اپنے اعمال کے جواب دیں اور تم اپنے اعمال کے، اور ہم اسی کے لیے خالص بندگی کرنے والے، اسی کے لیے خالص عبادت کرنے والے، اسی کی خالص رضامندی چاہنے والے ہیں، اور اسی کے لیے اپنی بندگی زندگی گزارنے والے ہیں۔ آیت نمبر 140، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا تم یہ کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی تھے اور عیسائی تھے، یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، آپ ان سے فرما دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ یقیناً اللہ ہی زیادہ جانتا ہے، اور اللہ نے ہمیں بتلا دیا ہے کہ وہ یہودی اور عیسائی ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق و یعقوب علیہ السلام پر، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سب تورات اور انجیل کے نازل ہونے سے پہلے دنیا میں تشریف لائے، تو یہودی عیسائی کیسے ہو گئے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنے پاس موجود شہادت کو چھپائے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ اس سے مراد وہ شہادت، وہ گواہی ہے جو ان کی کتابوں میں موجود تھی، اور وہ اس کو چھپاتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو گواہیاں تھیں، نشانیاں تھیں، علامات تھیں، جو پیغمبروں کی پیشین گوئیاں تھیں، دعائیں تھیں، وہ سب درج تھا، اس کے باوجود وہ ان کو چھپاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ پہلے بھی ہمیں کچھ بڑے ظالموں کا تعارف کروایا اللہ نے اسی پارے میں، اب ایک اور بڑے ظالم کا تعارف کروایا کہ جو اللہ کی گواہی کو چھپائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ جو بھی تم عمل کرو دنیا سے چھپ سکتے ہو، اپنے رب سے نہیں چھپ سکتے ہو۔ ساری دنیا سے چھپ کر تم جو چاہو کرو، اور یہ سمجھ رہے ہو کہ تم چھپ سکتے ہو، جبکہ تمہارے اعضاء، تمہارے فرشتے تمہارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، تمہارے اعضاء اس پر گواہ بن رہے ہیں، اور اللہ غافل تم سے ہرگز نہیں ہے کسی بھی عمل سے۔ تم جو گواہی چھپا رہے ہو اس سے بھی اللہ غافل نہیں ہے، جو بھی عمل کر رہے ہو اس سے غافل نہیں۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، آیت نمبر 141، اور یہ ایک امت جو گزر چکی، لَهَا مَا كَسَبَتْ، ان کے لیے وہ جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو وہ عمل کرتے رہے۔ یہ آیت پہلے بھی گزری، اب دوبارہ سے دہرائی جا رہی ہے، اور اسی آیت کے ساتھ پہلے پارے کا تکمیل ہوئی، اور اللہ نے یہاں پہ یہ ہمیں بتایا کہ یہ امت گزر چکی، یہ سارے انبیاء اکرام، ان کی جماعت، ان کے صحابہ، ان کے پیروکار، ان کے ماننے والے، ان کے صالحین، صدیقین، شہداء، یہ گزر چکے، اپنے اعمال کر چکے۔ اب تمہارے ذمے ہے کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو اور کس طرح کی اپنی زندگی بسر کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی بندگی کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنائے۔ الحمدللہ ہماری پہلے پارے کی تکمیل ہوئی۔